18ویں صدی کے نصف میں دو طاقتور ایمپائرز مراٹھا اور دورانی آمنے سامنے ہوئے۔ 1761 میں پانی پت کے میدان پر دونوں طاقتوں کے درمیان ایک خونریز لڑائی ہوئی جس میں مراٹھا زیر رہے۔ اس لڑائی میں مراٹھوں نے افغان نسل کے ایک مسلمان ابراہیم خان گادی کی خدمات حاصل کی تھی جو کہ آرٹلری کا ماہر تھا اور جس کے دستے نے اپنی گولہ باری سے دورانی فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ گاردی کسی قوم یا قبیلے کا نام نہیں بلکہ ہندوستان میں ان لوگوں کا ٹائٹل تھا جنہوں نے فرانسیسی جنرل چارلز ڈی بوسے سے ٹریننگ حاصل کی اور جن کے لڑنے کا انداز یورپین طرز کا تھا۔ گاردی فرینچ زبان کے لفظ گارد سے نکلا ہے جو کہ انگریزی زبان کے لفظ گارڈ کا مترادف ہے۔ ابراہیم خان گاردی کے افغان یعنی پشتون ہونے کی تصدیق تاریخ حسین شاہی کرتا ہے جو کہ افغان بادشاہ زمان شاہ درانی کے لیے 1798 میں لکھی گئی تھی۔ 1761 کی لڑائی میں مراٹھوں کو شکست ہوئی اور افغانوں نے ابراہیم گاردی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ افغانوں نے ابراہیم گاردی سے کیا سلوک کیا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اس کے بارے میں مختلف سورسز میں مختلف تفصیلات ہیں۔ 1810 میں لکھی گئی کتاب تاریخ مظفری کے مطابق ابراہیم گاردی کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کے بعد اسے احمد شاہ درانی کے حکم سے پہلے ایک پنجرے میں رکھا گیا اور پھر اس کا سر قلم کیا گیا۔ 1780 میں لکھی گئی کتاب سیر المتاخرین کے مطابق جب ابراہیم گاردی کو قیدی بنایا گیا تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے اوباش آدمیوں کے تمسخر کا نشانہ بنایا گیا اور آخرکار اس کا سر قلم کیا گیا۔ 1798 میں لکھی گئی کتاب تاریخ حسین شاہی کے مطابق ابراہیم گاردی کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کے بعد احمد شاہ درانی کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور دیگر سرداروں نے سفارش کی کہ ابراہیم خان گاردی کی جان بخش دی جائے۔ احمد شاہ درانی نے انکار کر دیا اور شجاع الدولہ کو بتایا کہ اس نے اس ملحد یعنی ابراہیم گاردی کو ایک نہیں کئی مرتبہ پیغام بھیجا کہ ایک مسلمان اور ہم قوم افغان ہونے کے ناطے وہ مراٹھوں کو چھوڑ کر ابدالی فوج کی صفوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس بدبخت نے جواب دیا کہ وہ بے وفائی اور اسلام کو نہیں جانتا اور وہ مراٹھا سردار باؤ کا ملازم ہے۔ باؤ جس کے خلاف لڑنے کو کہے گا وہ اس کے خلاف لڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سیدھے راستے پر نہ چلنے والے اس شخص کو قتل کیا جائے۔ احمد شاہ درانی کے حکم سے ابراہیم گاردی کا سر قلم کیا گیا اور اس کی لاش کو پھینکا گیا۔ بعد میں اس کے دڑ کو رسیوں سے باندھ کر پورے کیمپ میں گھسیٹا گیا۔ 1992 میں انڈین ڈائریکٹر سنجے خان نے دی گریٹ مراٹھا کے نام سے ایک ٹی وی سیریز بنائی جس کا ابتدائی حصہ پانی پت کی جنگ کے متعلق ہے۔ اس میں ابراہیم گاردی کو ایک محب وطن ہندوستانی پٹھان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے احمد شاہ درانی کے خلاف لڑتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جب احمد شاہ درانی ابراہیم گاردی کو ملامت کرتا ہے کہ ایک پٹھان اور مسلمان ہو کر اس نے ہندو مراٹھا کا ساتھ کیوں دیا، جواب میں ابراہیم گاردی حب الوطنی کے بارے میں لمبا چوڑا ڈائلاگ مارتا ہے۔ جب احمد شاہ درانی اس کو اپنی فوج جوائن کرنے کی آفر کرتا ہے تو ابراہیم گاردی اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ اس حرکت پر احمد شاہ درانی غصے میں آ جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر گاردی کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو وطن پرستی کا انعام۔ ابراہیم گاردی کا احمد شاہ درانی کے منہ پر تھوکنے کا سین فرضی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم گاردی بڑے مؤدبانہ اور احترام سے احمد شاہ درانی سے مخاطب ہوا۔ سنجے خان کی سیریز میں ابراہیم گاردی ہندوستان سے حب الوطنی اور مراٹھوں سے آخری دم تک وفاداری کا اظہار کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ابراہیم گاردی ایک مرسنری یعنی کرایہ کا سپاہی تھا۔ اس کے خیال میں مراٹھوں کی جیت یقینی تھی کیونکہ وہ تعداد اور وسائل کے لحاظ سے درانیوں پر فوقیت رکھتے تھے، اس لیے وہ مراٹھوں سے جڑا رہا۔ لیکن جب مراٹھوں نے شکست کھائی اور ابراہیم گاردی کو گرفتار کر کے احمد شاہ درانی کے حضور میں پیش کیا گیا تو ابراہیم گاردی درانی فوج میں شامل ہونے کا خواہشمند ہوا۔ اس کا ثبوت ہمیں مراٹھا تاریخ دان کاشی راج پنڈت کی کتاب سے ملتا ہے جو کہ شجاع الدولہ کا ملازم تھا اور پانی پت کی لڑائی کا عینی شاہد تھا۔ کاشی راج پنڈت کے مطابق احمد شاہ درانی نے ابراہیم گاردی سے پوچھا کہ اس جیسے بہادر شخص کی یہ حالت کیوں؟ ابراہیم گاردی نے جواب دیا کہ تقدیر پر اس کا اختیار نہیں ہے اور اس کا مراٹھا مالک مر گیا ہے اور وہ خود زخمی اور قید میں ہے۔
اگر اس کے زخم مندمل ہوئے اور احمد شاہ درانی نے اسے اپنی نوکری میں رکھا تو وہ اسی جوش و خروش سے اس کے لیے کام کرے گا جس جوش و خروش سے اس نے باؤ کے لیے کام کیا تھا۔ احمد شاہ درانی نے ابراہیم گاردی کو اپنے وزیر اعظم شاہ ولی خان کے حوالے کر دیا۔ یہاں کاشی راج سنی سنائی بات بیان کرتا ہے کہ شاہ ولی خان نے ابراہیم گاردی کے زخموں پر زہر لگا دیا اور زہر کی وجہ سے گاردی 7 دن بعد مر گیا۔ کاشی راج گاردی کے انجام کا عینی شاہد نہیں تھا اور محض ایک افواہ پر اکتفا کر رہا تھا۔ پرانے زمانے میں جراثیم کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی۔ اگر زخم خراب ہو جاتا اور زخمی شخص سیپٹیسیمیا سے ہلاک ہو جاتا تو یہ گمان کیا جاتا کہ اس کو کسی نے ضرور زہر دیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح زہر سے مارنا افغانوں کا شیوا نہیں تھا اور نہ ہی شاہ ولی خان اس قسم کا کیریکٹر تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کاشی راج ایک مراٹھا تھا اور وہ پشتون دشمن شجاع الدولہ کا ملازم تھا جو کہ بادل نخواستہ احمد شاہ درانی کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ کاشی راج نے اپنی کتاب پانی پت کی جنگ کے 20 سال بعد لکھی جب شجاع الدولہ روہیلا پشتونوں کو تباہ کر چکا تھا، اس لیے کاشی راج کی کتاب پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر تمام ہم عصر تاریخوں میں گاردی کے سر قلم کیے جانے کا ذکر ہے، نہ کہ زہر سے مارنے کی۔